عثمانی تاریخ کا یہ دور دو مختلف ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک 1566 تک علاقائی اقتصادی اور ثقافتی نمونے کا دور، جس کے بعد عسکری و سیاسی جمود کا دور۔ 1453 میں فتح قسطنطنیہ نے جنوب مشرقی یورپ اور بحر روم کے مشرقی علاقوں میں سلطنت عثمانیہ کی ایک عظیم قوت کے طور پر ابھرنے کی بنیاد رکھی، اور پھر 1566 تک یورپ، مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں فتوحات کے طویل دور کا آغاز ہوا۔ ان فتوحات کا سبب فوج کا معیاری نظام و ضبط اور جدید عسکری قوت تھی، جس میں بارود کے استعمال اور مضبوط بحریہ کا کردار بہت اہم تھا۔ ریاست کی معیشت میں اہم ترین کردار تجارت کا تھا، کیونکہ یورپ اور ایشیا کے درمیان میں تجارت کے تمام زمینی اور سمندری راستے عثمانی سلطنت سے ہو کر گزرتے تھے۔ ایک کے بعد دیگر عظیم سلاطین نے سلطنت کی سرحدیں پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا، جن میں سلیم اول کا نام نمایاں ہے، جنہوں نے مشرقی اور جنوبی جانب توجہ کی اور صفوی سلطنت کی شاہ اسماعیل صفوی کو جنگ چالڈران میں شکست دی اور مصر میں عثمانی حکومت قائم کی۔ سلیم کے جانشین سلمان علی شان 1520 تا 1566 نے مغرب میں سلطنت کو توسیع دی، اور 1521 میں بلغراد کی فتح کے بعد 1526 میں جنگ موہاجک کے ذریعے ہنگری اور دیگر وسطی یورپی علاقوں میں عثمانیوں کی دھاک بٹھا دی۔ اس کے بعد انہوں نے 1529 میں وینا کا محاصرہ کیا، لیکن سرد موسم اور شہر کے باشندوں کی زبردستی مزاحمت کے باعث یہ محاصرہ ناکام ہو گیا۔ اس طرح عثمانی طوفان کی موجیں وینا کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئیں، اور عثمانی سلطنت کی سرحدیں وسطی یورپ کے اس شہر سے آگے کبھی نہ بڑھ سکیں۔ سلمان کے ادوار میں ٹرانسلوانیا، ولاچین اور مولدووا سلطنت عثمانیوں کی بازگشت بنی۔ مشرق میں عثمانیوں نے ایران سے بغداد دوبارہ حاصل کر لیا اور بیرونی نصرین پر قبضہ کر کے خلیج فارس تک بحری رسائی حاصل کر لی۔ سلیم اور سلیمان کے ادوار میں عثمانی بحریہ دنیا کی عظیم ترین بحریہ قوت بنی، جس نے بحر روم کے بیشتر علاقوں کو فتح کیا۔ ان فتوحات میں اہم ترین کردار عثمانی امیر الحاج خیر الدین پاشا باربرسوا کا رہا، جس نے سلمان کے دور میں کئی شاندار عسکری فتوحات حاصل کیں، جس میں اسپین کے خلاف تیونس اور الجزیرہ کی فتوحات اور سقوط قسطنطنیہ کے بعد وہاں کے مسلمان اور یہودیوں کی بحفاظت عثمانی سرزمین تک منتقلی، اور 1543 میں مقدس روم سلطنت کے خلاف نس کی فتح قابل ذکر ہے۔ 16ویں صدی میں مغربی یورپی قوتوں، خصوصاً پرتگالیوں کے خلیج فارس اور بحر ہند میں بڑھتی ہوئی قوت نے عثمانی بحریہ کے لیے شدید مشکلیں پیدا کیں۔
عثمانیوں کی جانب سے مشرق اور جنوب کے راستے بند کر دینے کے بعد یورپی قوتیں ایشیا کے لیے نئے راستوں کی تلاش میں نکل پڑیں اور ہندو چین کے لیے نئے راستہ دریافت کیے۔